آج کا موضوع نہایت ہی اہم اور ضروری ہے۔ آج کا جو یہ لیکچر ہے بہت امپورٹنٹ لیکچر ہے، تو آپ نے پوری توجہ کے ساتھ پورے انہماک کے ساتھ میری گفتگو کو سماعت کرنا ہے تاکہ آپ لوگوں تک دین کا صحیح میسج پہنچا سکیں، دین کا صحیح پیغام پہنچا سکیں۔ تو آج میں آپ کو چھٹا اصول پڑھاؤں گا قرآن فہمی کے سلسلہ میں کہ چھٹا اصول کیا ہے کہ آیت کو محدود کرنا۔ اب آیت کے محدود کرنے سے کیا مراد ہے؟ آیت کو محدود ہم بہت سے طریقوں سے کرتے ہیں، ان میں سے ایک طریقہ شخصیت پرستی کا بھی ہے، یعنی ہم آیات کو، قرآن کی آیات کو کچھ شخصیات کے ساتھ جو ہے نا وہ خاص کر دیتے ہیں کہ یہ جو آیات ہیں فلاں شخصیت کے لیے نازل ہوئی ہیں۔ میری بات کو فالو کیجئے گا، میری بات کو سمجھنے کی کوشش کیجئے گا کہ ہم قرآن مجید کی بہت سی جو آیات ہیں ان سے ثابت کیا کرتے ہیں کہ یہ فلاں شخصیت کے لیے نازل ہوئی، یہ فلاں صحابی کے لیے نازل ہوئی، یہ فلاں صحابی کے لیے نازل ہوئی، یہ فلاں صحابی کے حق میں نازل ہوئی، یہ آیت یہودی کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت امام حسن و حسین کے لیے نازل ہوئی، یہ آیت سیدنا صدیق اکبر کے حق میں نازل ہوئی، یہ آیت ان کی شان میں نازل ہوئی۔ یہ ہے آیت کو محدود کرنا صرف ایک شخصیت کے لیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اگر آیت کو ہم شخصیت تک محدود کر دیں تو ہم اس سے ہدایت کیسے لیں گے؟ اگر وہ آیت فلاں کی شان میں نازل ہوئی ہے، اگر وہ آیات فلاں صحابی کی شان میں نازل ہوئی ہیں، تو پھر ہم ان سے کیسے ہدایت لیں گے؟ ہمارے لیے وہ کیسے ماڈل اور نمونہ ہوں گی؟ تو قرآن فہمی کے سلسلہ میں ہماری سب سے بڑی جو غلطی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے قرآن کو شخصیات میں بند کر دیا ہے، شخصیات کے اندر۔ یعنی کہ آیت پڑھو اور اس شخصیت کی شان بیان کرنا شروع کر دو۔ میں اس کے ہرگز خلاف نہیں، آپ سیدنا صدیق اکبر کی شان ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو شان ہے وہ ڈنکے کی چوٹ پر بیان کریں، لیکن قرآن کی آیات کو محدود نہ کریں ان شخصیات تک۔ اگر آپ ان ہستیوں تک ہی، ان شخصیات تک ہی قرآن کی آیات کو محدود کر دیں گے تو اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ ہدایت نہیں لے سکیں گے قرآن مجید سے۔ وہ قرآن جو ھدی للناس ہے، وہ قرآن جو ھدی للمتقین کے ساتھ ساتھ ھدی للناس بھی ہے، وہ قرآن کچھ شخصیات تک محدود ہو کر رہ جائے گا۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے، کیا اللہ تعالیٰ نے ان ہستیوں کا نام لے کر آیات نازل کی ہیں کہ یہ آیات میں حضرت ابو بکر کے لیے نازل کر رہا ہوں، یہ آیات میں علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نازل کر رہا ہوں، یہ آیات میں فلاں کے حق میں نازل کر رہا ہوں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں یہ بات بیان کی؟ ہمیں آج تک قرآن مجید کا جو مین میسج تھا، جو پیغام تھا، جو ہدایت تھی، وہ سمجھ میں اس لیے نہیں آیا کہ ہم نے قرآن مجید کی آیات کو شخصیات تک محدود کر دیا ہے۔ وہ آیات جو ہمارے لیے نازل ہوئی تھیں، ہمارے لیے ہدایت تھیں، ہم نے ان کو شخصیت تک محدود کر کے یہ کہہ دیا کہ اس میں فلاں کی شان بیان ہو رہی ہے تو چلو جی یہ ان کے لیے ہے تو ان کی شانیں بیان کرو۔ اب مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے ایک آیت پڑھتا ہوں، لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربی، کہ اے میرے رسول، اے میرے نبی، ان لوگوں سے کہہ دو لا اسألکم علیہ اجرا، میں تم سے کوئی اجر طلب نہیں کرتا مگر جو قرابت رکھنے والے ہیں ان سے محبت کرنا، مودت کرنا۔ اب ہمارے علماء کیا کرتے ہیں، یہ آیت پنج تن پاک کے لیے نازل ہوئی ہے، یعنی اس آیت کے مصداق اہل بیت ہیں، جبکہ اس آیت میں اہل بیت کا نام ہی نہیں ہے۔
یعنی کہ اس آیت سے یہ مراد ہے، اس آیت سے یہ مراد ہے، اس آیت سے یہ مراد ہے. یہ جو مراد ہے نا، تو اس چیز نے ہدایت کو ہم سے چھین لیا ہے، قرآن مجید کی ہدایت کو ختم کر کے رکھ دیا ہے. اسی طرح ایک اور آیت ہے، وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْئُولُونَ، ان سے کہا جائے گا ذرا ٹھہر جاؤ، تم سے ایک اور سوال کرنا ہے. اب اس آیت سے متعلق آپ تفاسیر کو پڑھتے ہیں تو آپ کو معلوم ہوتا ہے کہ یہ آیت تو حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، تو پھر ہمارے لیے کیا ہدایت ہے اس میں؟ اور وہ کون سی شان ہے کہ بھئی ان کو ابھی روک لو، ان سے ابھی حضرت علی کی ولایت کے بارے میں پوچھنا ہے، ان کو جنت میں جانے نہیں دینا، ان کو روکو، ان سے حضرت علی کی ولایت کے بارے میں پوچھا جائے گا. جبکہ اس آیت کے مفہوم کو اگر سمجھیں، سیاق و سباق کو سمجھیں، یا حضرت علی کی ولایت کی بات ہی نہیں ہو رہی. تو قرآن فہمی کے سلسلہ میں چھٹا اصول یہ ہے کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی آیات کا مطالعہ کریں تو انہیں صرف ایک شخصیت تک محدود کر کے نہ سمجھیں کہ یہ آیات فلاں کے حق میں، فلاں کی شان میں نازل ہوئیں، بلکہ یوں سمجھیں کہ اس آیت میں ہمارے لیے کیا ہدایت ہے. بے شک آپ صحابہ کرام کی شانوں کے تذکرے کریں، اہل بیت کی شانوں کے تذکرے کریں، لیکن اس سے پہلے یہ دیکھ لیں کہ یہ جو آیت ہے اس میں میرے لیے کیا ہدایت ہے. مقصد یہ ہے، اگر آپ قرآن سے ہدایت نہیں لے رہے تو پھر آپ کے قرآن پڑھنے کا مقصد کیا ہے؟ تو معزز و محترم سامعین کرام، جب بھی آپ قرآن مجید کا مطالعہ کریں تو اس نظریے سے کریں کہ آپ کو ہدایت لینی ہے، نہ کہ قرآن مجید کی آیات کو چند شخصیات تک محدود کر دینا ہے. اگر آپ محدود کر دیں گے تو قرآن آپ کے لیے ہدایت نہیں رہے گا، اور جب قرآن آپ کے لیے ہدایت نہیں رہا تو پھر فائدہ ہی کوئی نہیں اس قرآن کو پڑھنے کا. تو میں امید کرتا ہوں آپ اصول نمبر 6 کو سمجھ گئے ہوں گے. اگر آپ کا پھر بھی کوئی سوال ہے، مجھے معلوم ہے کہ یہ لیکچر سننے کے بعد آپ کے ذہن میں بہت سے سوالات ہوں گے، تو آپ واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں، وہاں مجھے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں، وہاں سوال و جواب کا سیشن کر سکتے ہیں. انشاءاللہ میں جلد جواب دوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.